والذین یرمون ازواجہم۔ حکم نمبر 4 لعان۔ حکم نمبر 4 لعان، اور وہ شخص کے جو تہمت لگائیں اپنی بیویوں پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہ ہوں ان کے پاس گواہ مگر وہ بذات خود، گواہ نہ ہوں مگر وہ بذات خود ہوں۔ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ 4 شہادات باللہ، پس ان میں سے کسی ایک کی گواہی، وہ 4 شہادتیں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ یقیناً وہ شخص سچوں میں سے ہے۔ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور 5ویں مرتبہ وہ کہے گا یقیناً اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا دے گی اس عورت سے سزا، ان تشہد 4 شہادات باللہ، اگر وہ عورت گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ یقیناً وہ مرد البتہ جھوٹوں میں سے ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور 5ویں مرتبہ وہ عورت قسم کھائے کہ یقیناً اللہ کا اس کے اوپر غضب ہوگا، ان کان من الصادقین، اگر وہ مرد ہو سچوں میں سے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، شفقت خداوندی، اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں ان آیات میں ایک چوتھا حکم بیان ہوا ہے، وہ ہے لعان۔ لعان اس کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں قسمیں کھائیں۔ پہلے حکم جو آیا تھا وہ تھا حد قذف۔ حد قذف کا مطلب یہ کہ اگر ایک آدمی کسی پر الزام لگائے، کسی مرد یا عورت پر جو پاک دامن ہے کہ انہوں نے زنا کیا ہے، تو شریعت نے حکم دیا کہ وہ 4 گواہ لے کر آئے۔ 4 گواہ گواہی دیں گے، اگر وہ ثابت ہو جائے بات تو پھر اس شخص پر حد آئے گی، اور اگر وہ بات ثابت نہیں ہوتی تو بغیر گواہوں کے کوئی کسی پر تہمت لگائے تو ایسے آدمی پر پھر حد لگائی جائے گی اور اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور یہ سزا قرآن کریم نے خود بیان کی ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ، انہیں 80 کوڑے مارو۔ اب یہ تو عام لوگوں کے بارے میں حکم آ گیا کہ اگر اس پر کوئی آدمی تہمت لگائے گا کسی عام آدمی پر تو وہ گواہوں سے ثابت کرے، ورنہ الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور حکمت اس میں یہ ہے تاکہ ہر انسان کی عزت محفوظ ہو جائے۔ اگر یہ سزا نہ ہوتی حد قذف کی تو جو جس پہ چاہتا اس کی عزت پہ حملہ کر دیتا۔ کوئی آج کسی کو کہتا ہے کہ بھئی معاذ اللہ یہ زانی ہے، کل کسی عورت پہ الزام لگاتا، کبھی کسی مرد پہ لگاتا، تو کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی۔ تو شریعت نے عزت کی حفاظت کے لیے حد قذف کو رکھا، جیسے مال کی حفاظت کے لیے حد سراقہ کو رکھا کہ کوئی چوری کرے اور ثابت ہو جائے یہ چور ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے تاکہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو۔ اسی طرح لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے شریعت نے قصاص کا حکم دیا کہ جو قتل کرے اس کو قتل کیا جائے تاکہ لوگوں کی جان محفوظ ہو جائے۔ اور عقل کی حفاظت کے لیے شریعت نے حکم دیا کہ جو آدمی شراب پیے یا نشہ کرے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے۔ تو اب یہ شراب پینے پر حد اس لیے ہے تاکہ انسان کی عقل محفوظ رہے۔ تو یہ 4 بڑی نعمتیں ہیں: تحفظ جان، تحفظ مال، تحفظ عقل، تحفظ عزت و آبرو۔ اور چاروں چیزوں کے تحفظ کے لیے شریعت نے 4
حدیں رکھی، جان کے تحفظ کے لیے قصاص، مال کے تحفظ کے لیے حد سرقہ، عزت کے تحفظ کے لیے حد قذف، عقل کے تحفظ کے لیے حد شرب خمر۔ اب یہ تو عام لوگوں کے بارے میں حکم آیا، لیکن اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو یہ حرکت کرتے دیکھے کہ معاذ اللہ اس کی گھر والی کے ساتھ کسی اجنبی آدمی کا تعلق ہے اور وہ اس کی گھر والی کے پاس آیا، تو اب یہاں وہ کیا کرے گا؟ تو کیا اب وہ یہاں 4 گواہوں کو تلاش کرے اور ان کو لے کر آئے، پھر ان کو یہ دکھائے؟ تو یہ تو انسانی غیرت کی اور خاص طور پہ ایک شوہر کی غیرت کے بہت منافی ہے۔ تو وہاں اب شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دین نے اب یہ حکم دیا کہ اگر اس طرح کوئی اپنی گھر والی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھے تو اب وہ قاضی کے پاس جائے گا اور جا کر وہاں 4 مرتبہ یہ گواہی دے دے گا، اور اگر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کے بارے میں بھی وہ یہ گواہی دے گا 4 مرتبہ کہ میں اس بارے میں سچا ہوں کہ میں نے اس کو فلاں کے ساتھ یہ حرکت کرتے دیکھا۔ 5ویں مرتبہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ پھر عورت 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں سچی ہوں، میں نے ایسی حرکت نہیں کی۔ 5ویں مرتبہ اگر میں نے ایسی حرکت کی ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو۔ تو اب قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، دونوں میں طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر اس کے بعد بچہ پیدا بھی ہوتا ہے، اس کا نسب عورت سے تو ثابت ہوگا، یعنی وہ عورت اس کی ماں ہوگی، میراث اس بچے کو اس ماں سے، ماں کو بچے سے ملے گی، لیکن اس بچے کی نسبت پھر اس مرد کی طرف نہیں کی جائے گی۔ تو یہ شریعت نے لعان کا حکم دیا۔ اب جو قسم کھانے سے انکار کرے گا، مرد اگر قسم نہیں کھا رہا یہ 4 مرتبہ تو معلوم ہوگا مرد جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس پر حد قذف آئے گی، اور اگر عورت انکار کر رہی ہے تو عورت پر آئے گی، اور اگر دونوں کھا لیں تو اب کوئی ایک تو مجرم ہوگا، وہ اللہ کے ہاں ہوگا، اللہ اس کو پھر آخرت میں سزا دے گا۔ دنیا میں یہ ہوگا کہ قاضی دونوں کے درمیان میں جدائی ڈال دے گا۔ تو اب یہ جو حکم آیا کس کے بارے میں؟ یہ حکم نازل ہوا تھا ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ہلال بن امیہ ایک صحابی ہیں۔ جب پہلا حکم آیا حد قذف کا کہ جو کسی پہ تہمت لگائے 4 گواہ نہ لائے تو اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے، تو انصار کے سردار تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، تو اگر کوئی آدمی اپنی گھر والی کو اس طرح دیکھے تو کیا وہ اب وہ گواہوں کو تلاش کرے گا؟ یعنی ایسے موقع پر تو غیرت کے منافی ہے وہ گواہ تلاش کرے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں انصار سے کہا دیکھو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے، یعنی ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اللہ کا حکم ہے اور اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے اور اللہ کے بعد حضور کی ذات ہے۔ تو اب انہی کے جماعت میں سے جو تھے وہ ہلال بن امیہ انصار میں سے تھے، تو انہوں نے بھی ایک مرتبہ یہ بات حضور سے پوچھی تھی۔ اب ہوا اسی طرح کے چند دن گزرے تھے، انہوں نے اپنی گھر والی کے ساتھ اسی طرح کسی کو دیکھا، تو ابھی یہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا 4 گواہ لے کر آؤ ورنہ تو تم پر حد آئے گی، کیونکہ اصول یہی ہے 4 گواہ پیش کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچا ہوں، میں اب ایسے موقع پر گواہ کہاں تلاش کرتا، اور بالفرض اگر آدمی تلاش کرے بھی تو ایسے وقت میں وہ دونوں دائیں بائیں ہٹ جائیں گے، تو عین اس حالت میں تو دیکھا نہیں ہوگا، تو پھر تو سزا نہیں آئے گی۔ تو اب حضور نے فرمایا نہیں تو تمہارے اوپر حد آئے گی، چونکہ اصول ابتدا میں یہی تھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں سچا ہوں اور اللہ میری برات کا اعلان کرے گا، اور وہی ہوا۔ پھر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہو گئی جو ہم نے پڑھی، اس میں اب حکم یہ آ گیا کہ اگر میاں بیوی کا آپس میں یہ معاملہ ہو، اس کو لعان کہتے ہیں، تو اب یہاں پر مرد بھی 4 قسمیں کھائے، 5ویں مرتبہ اپنے اوپر لعنت کرے، عورت بھی 4 قسمیں کھائے، 5ویں مرتبہ اپنے اوپر غضب کی بات کرے، تو اب اگر یہ دونوں کھا لیں تو قاضی ان کے درمیان میں تفریق کر دے گا۔ تو یہ قسمیں کھانا صرف میاں بیوی میں ہے، باقیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، باقیوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ گواہ لے کر آئیں۔ تو دیکھیں شریعت انسانی فطرت کے مطابق ہے، مرد کی فطرتی جذبات کی شریعت نے رعایت رکھی ہے اور اس کی غیرت کی بھی رعایت رکھی ہے، اور یہ بتایا کہ اگر اس نے عورت کو اس طرح دیکھا ہے، نہیں رکھنا چاہے تو اس کو طلاق دے دے، اور یہ 4 مرتبہ قاضی کے سامنے وہ قسم کھا لے۔ تو اس میں یہی حکم آیا۔ تو اب جب یہ حکم نازل ہو گیا تو ہلال بن امیہ بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کر دی۔ پھر حضور نے ان سے بھی 4 مرتبہ قسم لی اور پھر اس عورت سے بھی لی۔ اب عورت تو اس میں جھوٹی تھی، لیکن وہ کہنے لگی میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹی نہ کھانا ورنہ اللہ کا غضب ہوگا، تو اس نے جھوٹی قسم کھا لی، تو اب وہاں دونوں کے درمیان میں تفریق کر دی گئی۔ تو یہ تفصیلات تفسیر قرطبی میں موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ حکم جو آیا میں نے عرض کیا ہلال بن امیہ کے بارے میں، تو والذین یرمون ازواجہم، کہ وہ لوگ جو تہمتیں لگائیں اپنی بیویوں پر اور وہ نہ لے کر آئیں گواہ مگر وہ بذات خود ہوں، یعنی اپنے علاوہ کوئی گواہ نہ ہو، تو اب ان میں سے ہر ایک 4 مرتبہ گواہی دے گا اللہ کے نام کے ساتھ، اور وہ کہے گا یقیناً کہ البتہ وہ سچوں میں سے ہے، مرد کہے گا۔ 5ویں مرتبہ مرد کہے گا اللہ کی لعنت ہو اس پر ان کان من الکاذبین، اگر وہ ہو جھوٹوں میں سے۔ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور ہٹا دے گا اس عورت سے سزا، اس عورت سے سزا اور عذاب ہٹ جائے گا، ان تشہد 4، اگر وہ عورت گواہی دے 4 مرتبہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یدرأ لکھیں کہ یہ ان تشہد یدرأ کا فاعل ہے، العذاب مفعول بھی مقدم ہے، تو گویا عورت سے عذاب کو کیا ہٹائے گا، ان تشہد 4، کہ اگر وہ عورت 4 مرتبہ گواہی دے دے کہ یقیناً اس کا جو شوہر ہے وہ البتہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے اس پر اللہ کا غضب ہوگا اگر اس کا شوہر ہو سچوں میں سے۔ دیکھیں یہاں پر مرد کو کہا وہ لعنت کرے، عورت کو کہا 5ویں مرتبہ وہ غضب۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ عموماً مرد اپنے اوپر لعنت نہیں کرتا، تو مرد جب لعنت کرے گا تو وہ تبھی کرے گا جب وہ سچا ہوگا، جھوٹے ہو کر نہیں کرے گا۔ عورت کو لعنت کا اس لیے نہیں کہا، عورت لان تان تو کرتی ہی رہتی ہے نا، اس کی تو زندگی لان میں، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، تو یہ لعنت اس پر کوئی گراں نہیں ہے اس کی طبیعت پر، اس لیے عورت کو حکم دیا غضب کا، کہ وہ 5ویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اللہ کا غضب ہو میرے اوپر اگر میں اس میں جھوٹی ہوں، تو یہ غضب والی بات عورت پر بہت گراں ہے۔ ولولا فضل اللہ، شفقت خداوندی، اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی طرف سے تم پہ رحمت نہ ہوتی۔ اب دیکھیں یہ شرط ہے، رحمتہ کے بعد جزا معذوف ہے، اور جزا ہے لفظحکم، لفظحکم، تو البتہ اللہ تمہیں رسوا کر دیتا۔ لام فا ضاد ہا کاف میم، لفظحکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو البتہ اللہ تمہیں رسوا کر دیتا۔ یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی جو آدمی توبہ کر دے اگر اس گناہ کے بعد بھی اللہ اس کی توبہ قبول کر دے گا۔ حکیم ہے، اللہ نے یہ جو سزا رکھی ہے اس میں حکمت ہے۔ یہ جو اللہ نے ترتیب رکھی کہ مرد بھی 4 دفعہ قسم کھائے، 5ویں مرتبہ لعنت، اور عورت بھی کرے، اور اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ کوئی دوسرے کے اوپر ناحق الزام نہیں لگائے گا تو اس الزام کا سد باب ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی سزائیں رکھی گئی ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں تاکہ جرائم ختم ہو جائیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک، زجر بر قاذفین و تسلی مغمومین، زجر بر قاذفین، قذف والوں پر زجر ہے، اور تسلی ہے مغمومین، یعنی جو غمزدہ آدمی ہیں ان کو تسلی دی گئی ہے۔ یہاں سے آگے یہ جو 2 رکوع ہیں، یہ والا رکوع اور آئندہ آنے والا، اس میں ایک واقعے کا بیان ہوا ہے، تفصیل سے اسے بیان کیا گیا۔ اختصار کے ساتھ واقعہ یہ ہے، اس واقعے کو غزوہ بنو مصطلق کہا جاتا ہے، جو سن 6 ہجری میں پیش آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے میں تشریف لے جاتے، عموماً اپنی کسی زوجہ محترمہ کو بھی ساتھ لے کر جاتے، تو قرآن اندازی کے بعد آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں انہیں ساتھ لے کر نکلے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اس وقت بہت ہلکا تھا، اور عموماً ان کو ایک کھجاوے میں رکھتے، اور کھجاوا چاروں طرف سے پردے ہوتے، بند ہوتا، پھر کھجاوے کو اٹھا کے اونٹنی پہ رکھ دیا جاتا تھا تو کھجاوے میں یہ ہوتی۔ اسی طرح دیگر صحابہ اکرام اور ان کا ساز و سامان دیگر اونٹوں پہ ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی کو حضور نے پیچھے رکھا تھا، حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اگر کوئی چیز پیچھے گر جائے، کوئی سامان گر جائے، تو یہ قافلے میں پیچھے پیچھے آتے تھے، وہ سامان، وہ گری ہوئی چیز اٹھاتے تھے۔ تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو سارے اترے اپنے اپنے سواریوں سے اور اپنی حاجات ضروریات کو پورا کیا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قضاء حاجت کے لیے گئیں، اور جب یہ واپسی میں آ رہی تھی تو ان کے پاس ہار تھا، وہ ہار کہیں ان سے گر گیا۔ اب وہ ہار یہ تلاش کر رہی تھی، ان کو ہار نہ ملا، تو تلاش کرنے میں ان کو وقت لگ گیا۔ اب جو قافلے والے تھے وہ ان کا چونکہ وہ ہودج جو تھا کھجاوا وہ ہلکا سا تھا، اس میں بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، کھجاوے کا وزن زیادہ تھا لکڑیوں کا، اندر کوئی ہو نہ ہو تو اتنا اس کا احساس نہیں تھا، چونکہ 3-4 آدمی جب کسی چیز کو اٹھائیں تو پھر اس میں بوجھ کا اتنا احساس نہیں ہوتا، تو کھجاوا ہلکا سا تھا، انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا، قافلہ چلنے لگ گیا۔ وہ یہ سمجھے کہ شاید حضرت عائشہ اندر موجود ہوں گی، تو اب وہ قافلہ آگے چلا گیا، جو صحابی پیچھے سے آتے تھے وہ اب آ رہے تھے، حضرت عائشہ نے ہار ڈھونڈا نہ ملا، پریشان ہو گئی، اب آ کر انہوں نے کہا چلو میں اپنے اسی جگہ پہ جاتی ہوں کہ قافلہ نکل نہ جائے، تو یہ اپنی جگہ پر آئیں تو دیکھا قافلے والے لوگ چلے گئے تھے، تو اب انہوں نے سوچا کہ وہ لوگ مجھے جب دیکھیں گے تلاش کریں گے تو یہیں لوٹ کر آئیں گے، تو میں ادھر ہی لیٹ جاتی ہوں کہیں اور نہیں جاتی، تو حضرت عائشہ پر بڑی چادر تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئیں اور بڑی چادر اپنے اوپر ڈال دی، اوڑھ کے بیٹھ گئی۔ اب حضرت صفوان جو پیچھے سے آتے تھے کوئی گری پڑی چیز ہو تو اٹھا لیں، تو انہوں نے حضرت عائشہ پہ جو نگاہ پڑی تو چونکہ انہوں نے بہت پہلے ایک مرتبہ دیکھا تھا پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے، تو انہوں نے سلام کیا، حضرت عائشہ نے جواب دیا، اور کوئی بات نہیں ہوئی، انہوں نے صرف یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ غم کی بات ہے، کہ یعنی ایک تکلیف کی بات ہے کہ قافلے سے پیچھے رہ گئی، تو انہوں نے ان کو اپنے سواری پر بٹھا دیا۔ اب صحابی جو تھے صفوان وہ آگے سے سواری کی لگام پکڑے آگے آگے چل رہے تھے، حضرت عائشہ سواری پہ تھی۔ اب یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس بدبخت کو پتہ چل گئی یہ بات، اس نے اب سارے اس میں مشہور کر دیا، تو چونکہ یہ منافق لوگ بھی بعض لشکر میں ساتھ جاتے تھے، اب لڑائی کی غرض سے تو نہیں تھا، مال غنیمت مل جائے اور لوگ ہمیں کافر نہ سمجھے مسلمان سمجھے، اپنے اغراض اپنے مقاصد کے لیے جاتے تھے، تو یہ عبداللہ ابن امی جو تھا اس کا تو مقصد یہ تھا ہر موقع پر یہ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے، اذیت دے اور ان کو رسوا کرے، تو اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ حضرت عائشہ جو پیچھے رہ گئیں معاذ اللہ وہ غلط ارادے کی وجہ سے رہ گئیں، ان کا اس صحابی سے غلط تعلق تھا، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی۔ اب یہ بات اس نے غلط نسبت دے کر ان پر الزام لگا دیا، تو بعض ان میں سے صحابہ اکرام میں سے 3 تھے جو اس کی باتوں میں آ گئے سرسری، ایک حضرت حسان بن ثابت اور ایک حمنہ بنت جہش اور ایک حضرت مصطح میم سین طہ، ایک حسان بن ثابت دوسرے حمنہ بنت جہش، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے، اور حضرت زینب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، تو یہ ان کی بہن، اور تیسرے جو تھے وہ حضرت مصطح، تو یہ 3 ان کی باتوں میں آ گئے کہ بھئی یہ جو الزام لگا، تو انہوں نے بھی تائید کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہوگی تب پیچھے رہ گئی ہوں، تو حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ تو اپنا ہار تلاش کر رہی تھی، اس وجہ سے وہ پیچھے رہ گئی تھی۔ تو اب یہ بات مشہور ہو گئی، مدینہ میں جب قافلہ پہنچا تو عبداللہ بن ابی نے اس بات کو بہت زیادہ پھیلا دیا، اب مدینہ کے لوگوں میں بات پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہو گئے، چونکہ آپ کی عزت پر ایک بات تھی، تو ان دنوں میں اب تک وحی نہیں آئی، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ایک آزمائش تھی، اب چند دن تک وحی نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر مند ہیں۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کے ساتھ تو میرا بڑا قریبی تعلق ہوتا تھا، لیکن ان دنوں میں نے آپ کو کوئی غمگین دیکھا، پریشان دیکھا، آپ جس طرح پہلے مجھ سے گفتگو کرتے بات کرتے اس طرح اب نہیں کرتے تھے، یعنی آپ کی گفتگو میں تھوڑی میں نے کمی محسوس کی، آپ کے تعلق میں کمی محسوس کی، تو جب میں کہتی میں اپنے گھر جا رہی ہوں تو آپ کہتے چلی جاؤ، تو حضرت عائشہ کو اب تک پورے واقعے کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میرے خلاف انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا۔ وہ اس طرح خبر ہوئی، ایک دفعہ یہ رات کو اپنے گھر سے باہر قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، ان دنوں میں چونکہ بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، قضاء حاجت دائیں بائیں جتنے بھی ہوتے وہ چلے جاتے جو جگہ مناسب ملتی، تو مصطح کی جو والدہ تھی مصطح وہ حضرت عائشہ کے ساتھ ہوتی تھی، جب کہیں قضاء حاجت کے لیے جانا ہوتا تو راستے میں چلتے ہوئے مصطح کی والدہ کا پاؤں اپنی کہیں چادر میں کسی چیز میں الجھ گیا، تو وہ جب گرنے لگیں تو وہ اپنے بیٹے کو یعنی بددعا سی دینے لگیں کہ بھئی میرے بیٹا جو ہو ہلاک ہو جائے اور نامراد ہو، تو جب انہوں نے یہ الفاظ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اپنے بیٹے کو کیوں برا کہہ رہی ہو، تمہارا بیٹا تو ایک اچھا ہے،
نیک آدمی ہے، تم اس کو برا کہہ رہی ہو۔ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ جو تمہارے خلاف الزام ہے اس میں میرا بیٹا بھی شریک ہو گیا، یعنی وہ بھی ان کی تائید کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کون سا الزام؟ اب انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ مدینے میں تو اس طرح یہ ایک بات عبداللہ بن ابی نے پھیلا دی ہے جو لوگوں میں پھیل گئی۔ حضرت عائشہ کو جب اپنے بارے میں یہ بات ہوئی تو کہا مجھے اپنی قضاء حاجت بھول گئی، اب میں دوبارہ غم اور پریشانی کی ایسی حالت میں واپس لوٹ کر آ گئی۔ تو میں سمجھ گئی یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے تو ذکر نہیں کیا، لیکن آپ کے مزاج، گفتگو، آپ کے تعلق سے محسوس ہو رہا تھا کہ پہلی والی بات اب باقی نہیں رہی۔ تو حضرت عائشہ بہت پریشان ہو گئی، اب ہر وقت یہ روتی رہتی ہیں، اللہ سے دعا کرتی رہتی، مانگتی رہتی۔ تو اب اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ باتوں میں فرما دیے کہ اگر عائشہ تم سے کوئی بات ہوئی ہے تم توبہ کر دو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں بھی کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور ایسے کوئی ارادہ معاذ اللہ کچھ بھی نہیں تھا، تو لیکن لوگوں نے اتنا منفی بات کہہ دی، شاید آپ میری بات کو تسلیم نہ کریں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اللہ ہی میری برات کا اعلان کرے۔ اب حضرت عائشہ اپنے والد کے گھر آ گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں، وہاں ان کی والدہ بھی تھی ام رومان۔ اب وہاں پر آ گئی تو وہاں بھی حضرت عائشہ ہر وقت مصلے پر ہوتی، بس عبادت، رونا، اللہ سے مانگنا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے ان دنوں میں، تو اس وقت اب یہ وحی کی آیات کا نزول ہو رہا تھا۔ ان سے پہلے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور نے صحابہ سے اب مشورہ بھی لینا چاہا کہ یہ لوگ جو الزام لگا رہے ہیں کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا تو سب نے کہا ہم نے کوئی ایسی بات آپ کے گھر والوں میں نہیں دیکھی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت بریرہ سے پوچھو، یا حضرت عائشہ کی باندھی بھی تھیں اور چونکہ گھر کی فرد تھیں کہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی حضرت عائشہ میں، وہ تو پاک دامن نیک صالح ہیں، البتہ چونکہ عمر ابھی کم ہے تو کبھی آٹا گھون کے رکھ دیتی ہیں اور کوئی بکری آ کے آٹا کبھی کھا لیتی ہے، اس کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں دیکھی۔ ان کی زندگی میں، ان کی پاک دامنی میں، عزت میں، ان کے ایمان میں، تقوی میں نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، وہ تو نیک صالحہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تفسیر خازن میں کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، وہ آپ کے بستر پہ ناپاک عورت کو کیسے گوارا کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی گھر والی ناپاک ہو؟ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جو جملہ انہوں نے کہا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کو قرآن کریم کا جز بنا دیا۔ تو قرآن کریم کی ایسی متعدد آیات ہیں کہ جو حضرت عمر نے جو رائے دی، جو چاہا، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا۔ اور ان آیات کو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں ذکر کیا۔ اس طرح کی جو آیات کون کون سی ہیں میں نے بھی اس پر ایک بیان کیا ہے کہ وہ آیات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئیں، ایسی کون کون سی آیات ہیں۔ بعض اہل علم کی رائے کے مطابق ایسی 21 آیات ہیں، اور بعض کی رائے کے مطابق ایسی 14 آیات ہیں، ان کو کہتے ہیں موافقات عمر۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی تائید کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آئے اور پھر بھی حضرت عائشہ کو تسلی دینے لگے کہ اگر کوئی بات ہے اللہ سے معافی مانگ لی جائے، تو آپ حضرت عائشہ رونے لگ گئی، فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ بیٹھے تھے، ایک دم آپ پر وحی نازل ہوئی، تو جیسے حضور پر وحی آتی تو سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا، وحی کی کیفیت نازل ہو گئی، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں۔ جیسے ہی وحی آپ پر نازل ہوئی آپ خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا عائشہ اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا۔ اور یہ قرآن کریم کی اب یہ جو آیات ہیں تقریباً 10 آیات ہیں، تو جو اس میں اور آنے والے رکوع میں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کا اعلان کیا اور بتا دیے کہ جنہوں نے یہ بہتان باندھا یہ بہت بڑا بہتان ہے، اور ان کے بارے میں حکم آیا کہ ان کو حد لگائی جائے، کہ جنہوں نے یہ جھوٹا الزام لگایا پھر ان کو حد بھی لگائی گئی، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بہت خوش ہو گئیں۔ والد نے کہا کہ آپ حضور کا شکر ادا کرو، اور تو انہوں نے کہا میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے میری برات کا اعلان کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ تو اس میں اور آنے والے رکوع میں اسی چیز کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ تو دیکھیں، ان الذین جاؤوا بالافک زجر بر قاذفین و تسلی مغمومین، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم پر، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا، حکمت والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک، یقیناً وہ لوگ جو جھوٹی تہمت گھڑ لائے، لائے بالافک جھوٹی تہمت، جو جھوٹی تہمت گھڑ لائے، عصبۃ منکم، وہ ایک چھوٹی سی جماعت ہے تم میں سے، وہ ایک چھوٹی جماعت ہے تم میں سے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم نہ گمان کرو اس کے بارے میں کہ وہ برا ہے تمہارے لیے، بل ہوا خیر لکم، بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ہوا کے نیچے انجام، بلکہ وہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہے تمہارے لیے۔ لکل امرئ منہم مکتسب، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے وہ سزا ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے، ماں کے نیچے سزا، ہر ایک شخص کے لیے ان میں سے وہ سزا ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے۔ والذی تولی کبرہ، اور جس نے اٹھایا گناہ کا بڑا بوجھ، تولا جس نے اٹھایا، کبرہ گناہ کا بڑا بوجھ، ان میں سے لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب ہوگا بہت بڑا۔ کبرہ کے نیچے عبداللہ بن ابی، عبداللہ بن ابی، دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے اس جھوٹی تہمت کو گھڑ کر لائے، وہ ایک چھوٹی جماعت ہے تم میں سے۔ تو جھوٹی تہمت کون سی گھڑی؟ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام۔ تو اس الزام کو قرآن کریم نے کس سے تعبیر کیا؟ افک۔ تو افک کہتے ہیں جھوٹا الزام، یعنی یہ جو تہمت لگائی گئی یہ کوئی سچی بات نہیں بلکہ یہ جھوٹا ایک الزام ہے۔ اور کس نے لگائی؟ عصبۃ، ایک چھوٹا گروہ، تنوین برائے تقلیل، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، چند لوگ ہیں۔ تو وہ چند لوگوں میں سردار تو عبداللہ بن ابی تھا، باقی منافق تھے، مسلمانوں میں سے صرف یہ 3 جو تھے ایمان والوں میں، یہ ان کی باتوں میں آ گئے۔ تو کہا عصبۃ منکم، تم میں سے، تو مخاطب کیا گیا چونکہ صحابہ میں بھی 3 آ گئے تھے ان کی باتوں میں، اس لیے منکم کہا۔ اور عبداللہ بن ابی چونکہ اپنے آپ کو شمار تو مسلمانوں میں کرتا تھا نا، اپنے آپ کو کہتا تو مسلمان تھا، اس لیے منکم کہا گیا، یعنی اس الزام میں ایسے لوگ آ گئے کہ جو نام لے رہے ہیں کس کا؟ اسلام کا نام لے رہے ہیں۔ لا تحسبوہ، تم ان کو گمان نہ کرو کہ یہ تمہارے حق میں برا ہوا، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اب یہ بہتر ہے، دیکھیں کہا اس کو بالکل برا گمان نہ کرو، جو انہوں نے الزام لگا دیا انجام کے لحاظ سے بہتر ہے۔ کس طرح؟ نمبر 1، صبر کیا، صبر کرنے پر ثواب ملا، اتنا عرصہ بیچ میں وحی نہیں آئی، اور یہ جو ناحق الزام لگا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ نے، دیگر صحابہ اکرام نے جو صبر و تحمل کیا، اس صبر پر اللہ کے ہاں ان کو اجر ملا۔ نمبر 2، ترقی درجات، ان کے درجات بلند ہو گئے، اتنی آزمائش آئی بڑی، اس آزمائش کو انہوں نے صبر سے برداشت کیا، ان کے درجات بلند ہو گئے۔ نمبر 3، دائمی برات منصوصہ ان کے حق میں نازل ہو گئی۔ دیکھیں قیامت تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تو یہ انجام کے لحاظ سے بہتر ہو گئے نا۔ تفسیر قرطبی میں حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی، حضرت مریم پہ الزام لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے نے گواہی دی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا، اللہ نے قرآن بنا کر خود گواہی دی۔ تو یہ کتنا بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بل ہوا خیر لکم، کہ یہ انجام کے لحاظ سے تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، یعنی دائمی برات منصوصہ، کہ اللہ نے ام المومنین کی برات نازل کر دی تو قیامت تک کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اب تہمت لگائے گا کہ معاذ اللہ یہ کہے گا نہیں انہوں نے یہ حرکت کی، تو ایسا شخص کافر ہوگا۔ کیوں کافر ہوگا؟ وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور نصوص قطعیہ کا انکار کفر ہے۔
حضرت ابو بکر اور ابو بکر کی بیٹی کی یہ فضیلت ہے کہ صدیق اکبر کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کی صحابیت بھی قرآن سے ثابت ہے، اس لیے من انکر صحبت ابی بکر الصدیق فہو کافر، جو شخص انکار کرے گا وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کے برات بھی قرآن سے ثابت ہے، تو من قذف سیدۃ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فہو کافر، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو صدیق اور صدیق اکبر کی بیٹی کا مقام اتنا بلند ہے، جو الزام لگائے وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو یہ کتنے بڑے ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ پھر یہ بہتر اس اعتبار سے بھی کہ دائمی تذلیل اعداء، دشمنوں کی ہمیشہ کے لیے ذلت ہوگی۔ اب یہ جو دشمن تھے اور رسوا ہو گئے نا، عبداللہ بن ابی اور منافقین جو اس بات کو ہوا دے رہے تھے، ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو گئے کہ بھئی ان لوگوں نے ناحق الزام لگایا تھا اور نص قطعی میں ان کے رسوائی آ گئی۔ پھر ان پر جو ہے نا حکم آیا کہ ان کو کوڑے لگائے جائیں، تو اور رسوا ہو گئے۔ تو اس طرح ان کی رسوائی بڑھ گئی، حضرت عائشہ کی فضیلت بڑھ گئی، منقبت بڑھ گئی، مقام بڑھ گیا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ، ہر شخص کے لیے ان میں سے وہ سزا ہے جو اس نے کمایا ہے گناہ میں سے، یعنی ہر ایک کو اتنی سزا ملے گی جو اس نے گناہ کیا ہے۔ تو اب جس نے جو الزام زیادہ لگایا اس کے لیے زیادہ سزا ہے، جس نے کم ہے وہ اللہ کے ہاں گناہ میں کم ہوگا۔ سزا تو سب کو برابر ہے، کوڑے لگیں گے۔ اور البتہ والذی تولی کبرہ، جس نے اٹھایا ان میں سے گناہ کا بڑا بوجھ، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو گناہ کا بڑا بوجھ کس نے اٹھایا؟ عبداللہ ابن ابی نے، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑا عذاب کہاں ہے؟ آخرت میں۔ یہ بڑا عذاب اس کے لیے آخرت میں۔ تو دنیا میں عذاب کیا ہے؟ رسوائی، ذلت اور سب کی نظروں میں گر جانا اور کوڑوں کا لگنا، اور آخرت کا بہت بڑا عذاب ہے۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون، مؤمنین کو ناصحانہ ملامت، مومنین کو ناصحانہ ملامت، یعنی مومنین کو نصیحت کی گئی ہے اور کہا گیا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ، جب تم نے سنا اس کو، کیوں نہیں جب تم نے سنا اس کو، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے دلوں میں بہتر، اپنے دلوں میں بہتر گمان کرتے۔ ظن کے نیچے بریکٹ میں دل میں، کہ دلوں میں بہتر تمہیں گمان کرنا چاہیے تھا۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ بہتان ہے ظاہر، کیوں نہیں کہا انہوں نے کہ یہ بہتان ہے ظاہر۔ قالو کے نیچے زبان سے، یعنی دل میں بھی اس کو برا جانتے اور زبان سے بھی کہتے کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ تو اس کے نیچے لکھیں جیسے مثل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ایوب انصاری اور دیگر کچھ صحابہ نے، انہوں نے فوراً کہا یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو حضرت عائشہ پر اور حضور کی عزت پہ لگایا گیا، انہوں نے فوراً اس کو بہتان کہا۔ تو ان کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے نصیحت کی ایمان والوں کو ناصحانہ طور پر، کہ جب بھی کوئی مومن مرد عورت کوئی ایسی بات سنے تو ان کو اچھا گمان دوسروں کے بارے میں کرنا چاہیے، اور زبان سے کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو بہت واضح بہتان ہے، تو ان کو اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ تین اس میں تو شریک ہو گئے نا، حضرت مصطح اور حمنہ اور حسان بن ثابت، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں لائے اس الزام پر 4 گواہ، علیہ اس الزام پر، کیوں نہیں لائے اس الزام پر 4 گواہ۔ فإذ لم یأتوا بالشہداء، پس جب وہ نہیں لائے گواہ، فأولئک عند اللہ ھم الکاذبون، پس یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی اصول بتا دیا کہ جب وہ الزام لگا رہے ہیں تو ان کو چاہیے 4 گواہ پیش کریں۔ اب گواہ کوئی نہیں، صرف حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی تو انہوں نے الزام لگا دیا معاذ اللہ، تو گواہی پر جب 4 گواہ نہیں ہیں، معلوم ہوا یہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم، امتنان باری تعالیٰ، امتنان احسان، اللہ رب العزت کا بڑا احسان،
اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، البتہ پہنچتا تمہیں بسبب اس کے کہ جو تم مشغول ہوئے، پہنچتا تمہیں بسبب اس کے جو تم مشغول ہوئے، فیہ اس جھوٹی بات میں، عذاب عظیم تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لمسکم پہنچتا تمہیں بسبب اس کے جو تم مشغول ہوئے، فیہ اس جھوٹی بات میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یعنی اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے دنیا اور آخرت میں کہ اللہ نے فضل کیا، کوئی اللہ نے بڑا عذاب نہیں اتارا، اور کوئی اللہ نے سب پر کوئی سزا نہیں اتاری، یہ اللہ کا دنیا میں فضل ہو گیا۔ آخرت میں بھی فضل ہے کہ اللہ نے تم نے توبہ کر دی، ایمان والوں نے، جب جتنے ایمان والے تھے جب برات نازل ہوئی سب نے توبہ کر دی کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے توبہ کی، انہیں حد لگ گئی، حد لگنے کے بعد سب توبہ تائب ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا فضل تھا کہ وہ توبہ تائب ہو گئے، اب آخرت میں بھی ان پر کوئی سزا نہیں رہی، دنیا میں بھی وہ صاف ہو گئے، تو یہ اللہ کا فضل تھا۔ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو پہنچتا تمہیں بہت بڑا عذاب، یعنی اس الزام کی وجہ سے اللہ تمہیں بہت بڑا عذاب دے دیتا، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے برات نازل کر کے تمہاری توبہ قبول کر دی۔ اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم لیتے تھے ایک دوسرے سے اس بات کو، تلقونہ لیتے تھے ایک دوسرے سے تم اس بات کو، وتقولون بافواہکم، اور تم لوگ کہتے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس لکم بہ علم، کہ نہیں تھا تمہیں جس بات کا کوئی علم، کوئی علم بریکٹ میں تحقیق، جس بات کی تمہیں کوئی تحقیق نہیں تھی تم اس بات کو کہتے تھے، وتحسبونہ ہینا، اور تم سمجھتے تھے اس کو معمولی، تم اس کو معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہو عند اللہ عظیم، یہ بات تو اللہ کے ہاں بہت گراں تھی، بہت بڑی اور گراں بات تھی۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ تم ایک دوسرے سے ان باتوں کو لے رہے تھے، یہ بات مشہور ہو گئی تھی نا، ایک دوسرے سے لینا یعنی افواہ کا پھیل جانا، ایک دوسرے سے لینا یعنی افواہ کا پھیل جانا۔ عموماً جو افواہیں ہوتی ہیں، غلط باتیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ پھیل جاتی ہیں، سچی باتوں کو لوگ اتنا نہیں پھیلاتے، اتنا نہیں لیتے، غلط الزامات کو لوگ زیادہ ہوا دیتے ہیں۔ تو کہا جب تم ایک دوسرے سے ان باتوں کو لے رہے تھے اور تم زبانوں سے بھی یہ کہہ رہے تھے، حالانکہ تمہیں اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی تحقیق نہیں تھی، بس یہ دیکھا کہ حضرت عائشہ پیچھے رہ گئیں تو الزام لگا دیا، حالانکہ الزام کے لیے تو گواہ چاہیے، کوئی علم نہیں تھا، تم اس کو معمولی سمجھ رہے ہو، حالانکہ یہ تو اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے۔ یعنی ایک پاک دامن عورت پہ تہمت، اور پھر وہ ہو بھی زوجہ محترمہ اور ایمان والوں کی ماں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، صدیق اکبر کی بیٹی، تو یہ کوئی عام چھوٹی بات نہیں تھی۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے سنا اس کو، اور کیوں نہیں کہ جب تم نے سنا اس کو، قُلْتُمْ، تو تم لوگ کہتے، مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم بات کریں ایسی، ہم ایسی بات نہیں کریں گے، بلکہ تم کہتے سبحانک ھذا بہتان عظیم، پاک اللہ کی ذات یہ تو بہت بڑا بہتان الزام ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے۔ یعنی تمہیں تو چاہیے تھا تم سنتے ہی فوراً کہتے یہ بہتان ہے، تم اس میں شریک نہ ہوتے۔ یعنی جو چند آدمی غلط فہمی میں شریک ہو گئے، ان کا ساتھ دے دیا، اللہ نے ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا بہتان ہے، تمہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسی طرح لفظ قل تم کے نیچے لکھیں، یعنی قاذفین اور ساکتین سب کو کہنا چاہیے تھا، یعنی قاذفین اور ساکتین سب کو کہنا چاہیے تھا، یعنی جو تہمت میں شریک ہوئے تین، ان کو بھی کہنا چاہیے تھا، اور جو خاموش تھے ان کو بھی کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے، ان کو خاموش بھی نہیں رہنا چاہیے تھا، یعنی ان کو بھی دفاع کرنا چاہیے تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے برات کی اور دونوں کو کہا، قاذفین کو بھی کہا تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا یہ بڑا بہتان ہے، اور ساکتین کو بھی کہا تمہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا بلکہ تمہیں دفاع کرنا چاہیے تھا حضور کا، ام المومنین کا، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔